عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. صدق الله المولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن نسب کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. مبارکباد کے قابل ہیں. رات کے 1 بجے کے بعد کا وقت ہے. اگر کنورٹ کیا جائے گرمی کے موسم میں تو ٹھیک رات کے 3:30 بج رہے ہیں، اور اس موسم میں بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. میں بار بار مبارکباد دوں گا آپ حضرات کو. فرش زمین پر بیٹھے ہیں اور زمین سے نمی پیدا ہو کر اوپر کی طرف آ رہی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم جو جس نیت کے ساتھ حاضر ہوا ہے، اللہ سب کی جائز تمناؤں کو، مرادوں کو، مقاصد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. دیکھ رہے ہیں آپ حضرات پنڈال کی کیا حالت ہے، اوپر سے ٹپک رہا ہے، نیچے سے سرد موسم ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ رب کریم جس بزرگ کے عرس میں ہماری آپ کی حاضری ہوئی ہے، کیا نام ہے دادا میاں؟ بہرحال بہرحال دادا میاں کہہ لوں. ہاں، دادا میاں کے عرس میں ہماری آپ کی سب کی حاضری ہے ہو رہی ہے. اللہ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مولا اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بعد عشاء سے اب تک جن ہمارے ائمہ حضرات نے، ہمارے شعراء حضرات نے، خطبہ نے نعتیں پڑھی، منقبت آپ حضرات نے سنی، اللہ رسول کی باتیں سنی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں بھی تھوڑی دیر آپ حضرات کے درمیان حاضر ہوا ہوں. کوشش کروں گا. بیٹا اے بابو، بیٹا آرام سے بیٹھ جاؤ، گھسڑی مسڑی کر لو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. سمجھ رہے ہیں دیہاتی بولی ہے نا، چپک کے بیٹھ جاؤ آرام سے. 1 منٹ بیٹا ایسا مت کرو، سن لو تھوڑی دیر. یہ پیپلز آنے کے بچے سب مضبوط بہت ہیں، ابھی تک ٹھنڈ میں بیٹھے ہیں. بڑے مضبوط ہیں اس علاقے کے لوگ، اچھی سماعت ہیں. جا رہے ہو بیٹے؟ جا رہے ہو؟ بیٹھ جاؤ. اچھا، ایسے موسم میں 1 نمبر 2 نمبر کی حاجت بہت ہوتی ہے، تو اگر کوئی دقت بھی نہیں ہے، اگر کوئی جانا چاہے تو جا سکتے ہو بھائی، تب تک بیٹھو گے. بہرحال کچھ باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. بچے خاموش ہو جائیں، تھوڑا دیر بیٹھ لیں. ہم لوگ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ بزرگوں کے ماننے والے ہیں، بزرگوں سے پیار کرنے والے ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قبر کجبہ ہیں. سمجھ رہے ہیں نا کون سی جماعت ہے وہ؟ قبر کجبہ، قبروں میں رکھا کیا ہے. تو
تو میں انہیں چیلنج کرتا ہوں، میں نے ہمیشہ، یہ اتنے سارے کیمرے لگ رہے ہیں، میں نے ہمیشہ چیلنج کیا ہے کہ جنہیں کچھ مزاروں میں دیکھنا ہے نا کہ قبروں میں ہے کیا، وہ میرے شہر امروہہ آ جاؤ، پتہ چل جائے گا۔ 750 سال کا زمانہ گزر گیا، آج تک امروہہ کا راجہ، امروہہ کا بادشاہ آرام فرما ہے، مگر 750 سال پہلے آپ نے فرمایا تھا اگر میری قبر پہ بچھو رہیں، یہ سانپ رہیں، قیامت آ جائے گی مگر کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ آپ لوگوں میں سے نہ جانے کتنے بھائی ہوں گے جو امروہہ گئے ہوں گے سید شرف الدین عرف شاہ ولایت رحمت اللہ تعالی کے دربار میں۔ آج بھی حضرت کے دربار میں جانے کے بعد آپ بچوں کو اٹھا کر ہاتھ پہ رکھیں، ہمت نہیں ہے اس کی طاقت نہیں ہے کہ جو ڈنک مار دے۔ اچھا کچھ تو ہے جو 750 سال سے قبضہ جمائے بیٹھا ہے نا، کچھ تو ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں یار، ہمارے عقیدے میں بڑے بڑے ہیں، پیپلس آنے والوں، ارد گرد سے آنے والوں، جملہ میرا سنبھال کے رکھیں، آپ بڑا قیمتی جملہ دینے لگا ہوں۔ ہمارے عقیدے میں بڑے بڑے بزرگ ہیں نوجوانوں، تو ہمارے جو عقیدے کے بزرگ ہیں وہ 750 سال سے بچھو کے ٹنگ پہ تالا لگا کے رکھا ہے، کاٹتا نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ یا تو تم چھوڑ کے ادھر آ جاؤ، یا تمہارے عقیدے میں کوئی ایسا ہو کہ تمہارے کی قبر پہ خالی مچھر نہ کاٹے، تو ہم سب چھوڑ کے تمہاری طرف آ جائیں۔ کیسا رہا بھائی فیصلہ؟ بھائی سیدھی بات ہے، بس سیدھی بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، شکیل احمد رضوی نے پورے ملک میں، بیرونی ملکوں میں، اور اب کا بڑا احسان ہے کہ بڑا چھوٹا سا مجمع 50,000 1 لاکھ کے مجمع میں نے بڑے چیلنج کیے یہ بات، اگر تمہارے کی کوئی ایسی قبر ہو کہ جہاں خالی مچھر نہ کاٹتا ہو تو ہم سب چھوڑ دیں، تمہاری طرف آ جائیں، یا پھر تم ہماری طرف آ جاؤ۔ فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ، ایک دیہاتی جملہ آئے گا سمجھیں آپ، فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ، مگر مانگنے کا چاہیے ان سے ڈھب کچھ۔ طریقہ چاہیے، اور اگر طریقہ سیکھنا ہے نا تو اہل سنت والجماعت کی جو ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے علماء ہیں، ان سے پوچھو کہ ہم جا کے دربار خواجہ غریب نواز میں کیسے مانگتے ہیں۔ ہم دربار اعلیٰ حضرت میں جاتے ہیں، حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، تو ہم کس ادب سے مانگتے ہیں؟ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میں صحیح بات کرنے لگا ہوں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور خار سمجھنے والوں کو بھی پھول کا انعام دیا۔ آپ نے کس انداز سے اپنی چاہت کا پیغام دیا۔ مبارکباد کے قابل ہے، کئی بچوں نے کہا کہ بھائی ہم بڑی دور سے آئے حضرت، آج میرا ارادہ کچھ اور تھا، ایک کلام پڑھنے کا، مگر جب فرمائش ہے ہمارے شاعر اہل سنت جناب طوطی نغمہ سرا جناب نواب رضا رامپوری نے، بھائی نے بھی فرمائش کی، تو میں نے ان کی فرمائش کو اگنور کر دیا تھا۔ وہ اس لیے کہ اسٹاف کا مسئلہ، میں چلو جانے دو، آج میں کچھ اور پڑھ دیتا ہوں، فرمائش ہوتی ہے ہر جلسے میں، مگر جب یہ میری عوام، میرے پیارے بچوں نے فرمائش کی ہے تو اب حق بنتا ہے کہ پڑھا جائے۔ خیر نواب بھائی کو، ہمارے سہیل صاحب کو اللہ ان کی عمروں میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، اور ہمارے چینل والے بیچارے بیٹھے ہیں، یہ بڑے دور دور سے سفر کر کے آئے ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں بھی ترقی عطا فرمائے۔ اب تو مسکرا کے بول دو سبحان اللہ۔ ابھی مزہ نہیں آیا؟ پیپلس آنے والوں، میرا بڑا پرانا جملہ ہے، ایسے مسکرا کے بولو جیسے داماد پہلی مرتبہ سسرال میں مسکرا کے بولتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ ہاتھ نہ اٹھائیں یار، اندر دبا کے رکھو، سردی کا موسم ہے، چکر میں نہ پڑو، بس بول دیا کرو، بولو سبحان اللہ۔ داغ فرقت طیبہ، نہیں آواز بڑھیا ہے، جانا دو ہم پڑھ دیں گے، اور سردی کا موسم میں مائک کیا کرے ہماری دب رہی ہے۔ داغ فرقت طیبہ